نرگس کیس میں اب تک کی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں. اس میں ابھی تک ان کی جو ایک قانونی جنگ ہے وہ تو چل رہی ہے. جو ایک وجہ انات تھی وہ کہ اس میں جداد کا بھی معاملہ سامنے آیا. 9 کنال کا پلاٹ تھا, کوئی فارم ہاؤس تھا, وہ ہتھیانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جداد کا بھی کوئی تنازع نہیں ہے. ابھی تک نرگس کے شوہر نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا. اچھی بات ہے, میڈیا میں ان چیزوں کا تماشا ہی بنتا کہ کوئی جو خاندانی ہوگا وہ اپنی بیوی کے بارے میں کبھی بھی بازاری زبان استعمال نہیں کرے گا, اس کی کردار کشی نہیں کرے گا, اس پہ کیچڑ نہیں اچھالے گا. ورنہ جتنا گند اس شخص پہ اچھالا جا رہا تھا, اسے اس معاشرے کا ولن قرار دیا جا رہا تھا. میں تو ان کے حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں. ورنہ آج کل کون سا دور ہے. مریم نے بھی ماجد بشیر کو اپنا بھائی قرار دیا کہ وہ خود یہ حلفاً یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی میری بہنوں جیسی ہے. یعنی کہ دونوں طرف سے یہ موقف آ رہا ہے. ہمارا تو ایک بہن بھائی والا ایک خوبصورت رشتہ تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے مابین گزشتہ کوئی 1-1.5 برس سے کوئی تعلقات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے. صلح ایک بہت مشکل نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں اقرا فاروق لیڈر ٹی وی سے. نرگس کیس میں اب تک کی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں سینئر صحافی خرم پاشا صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر, نرگس کیس میں ابھی کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ جائیداد کے حوالے سے ان کے شوہر کی طرف سے کیا ان کے بیانات سامنے آئے ہیں اور مزید کیا کچھ ابھی ہونے والا ہے؟ دیکھیں, اس میں ابھی تک بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ کوئی واضح موقف نہ نرگس کی طرف سے سامنے آ رہا ہے, کیونکہ نرگس بھی میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی. ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی. اور جس وقت انہوں نے انٹرم کرائی تھی ان کے شوہر نے, تب جا کے وہ ایک مختصر سا ایک ویڈیو پیغام ان کا آیا تھا اور وہ خاصا مثبت تھا اور ایک بڑا جنٹل مین سا وہ ایک بیان تھا ان کا اپنی اہلیہ نرگس کے حوالے سے. جو ذرائع بتاتے ہیں اس میں ابھی تک ان کی جو ایک قانونی جنگ ہے, جو ایک مقدمہ نرگس نے کرایا ہوا ہے وہ تو چل رہی ہے. اس میں نرگس نے اس مقدمہ میں مزید دفعات کا اندراج کرانے کی بھی درخواست دی ہوئی ہے. ان کے ہسبینڈ کی طرف سے اس کا جو میڈیکل آیا تھا نرگس کا تشدد کے حوالے سے, اس کو بھی چیلنج کرنے کی درخواست دی گئی ہے. وہ تو ایک ظاہر ہے قانونی جنگ ہے, وہ چل رہی ہے. لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ موڑ بھی سامنے آیا اور ذرائع بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو ایک وجہ انات تھی اس سارے جھگڑے کی بنی, وہ کہ اس میں جداد کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا کہ جی ان کا 9 کنال کا پلاٹ تھا, کوئی فارم ہاؤس تھا, اور ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے تھا کہ جی وہ ہتھیانا چاہ رہے ہیں یہ وہ. تو خیر, جو ایک میرے بڑے ان دونوں میاں بیوی کے بہت ہی قریبی ذرائع سے جب میری اس حوالے سے بات ہوئی, اور اس ذرائع کا کافی اب ایک رول بھی مستقبل میں سامنے بھی آئے گا کہ وہ بھی کافی جستجو کر رہے ہیں ان کے درمیان میں غلط فہمیاں دور کرانے کے لیے یا صلح کے لیے. وہ کہ یہ صلح ایک بہت مشکل نظر آ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ کے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انتشار نہ پھیلایا جائے اور معاملات کو سمیٹا جائے. دوسرا دیکھیں, میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, 100 اختلافات ہوتے ہیں. اب اصل ریزن جو ہوتی ہیں وہ میاں بیوی کے ہی درمیان میں ہوتی ہیں, کوئی تھرڈ پرسن کو نہیں ہوتا. لیکن لڑائی جھگڑے میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ الزامات بھی دونوں فریقین کی طرف سے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی تک نرگس کے شوہر نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا. ایون کہ انہوں نے اپنے ڈیفینس میں بہت کچھ ان کے بارے میں کہا گیا, انہوں نے اپنے ڈیفینس میں بھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا. اچھی بات ہے, کیونکہ میڈیا میں ان چیزوں کا تماشا ہی بنتا ہے. لیکن جو میں ابھی وہ ذرائع کا ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کا مجھے بتایا ہے کہ یہ جداد کا بھی کوئی تنازع نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جی وہ ان کی جداد ہتھیانا چاہ رہے تھے. ان کے جو شوہر تھے اس کی انہوں نے ان چیزوں کی نفی کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بڑا ایک نیا انکشاف تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا بہت ساری معاملات ہوتے ہیں. وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی کے 100 اختلافات تھے. پھر دوسری بات ہے کہ وجہ نات جس کو نرگس نے بھی قرار دے رہی تھی, جی مریم حسین ہماری جو ایک خاتون کا کریکٹر سامنے آیا تھا, اس میں بڑا کلیئر کٹ ایک چیز سامنے آئی کہ مریم نے بھی ماجد بشیر کو اپنا بھائی قرار دیا, اور جو ماجد بشیر نرگس کے شوہر ہیں وہ بھی اس بات کا برملا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. جو رپورٹس بھی آ رہی ہیں, کچھ دوستوں سے اس والے سے ڈسکس بھی ہوئی تھی کہ وہ خود یہ حلفاً یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی میری بہنوں جیسی ہے. یعنی کہ دونوں طرف سے یہ موقف آ رہا ہے کہ ہمارا تو ایک بہن بھائی والا ایک خوبصورت رشتہ تھا, اور جب نرگس کے دل میں یہ غلط فہمی آنا شروع ہوئی تھی تو ان کے درمیان بھی جو ایک روابط کی جو ایک صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اب دیکھا یہ جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نرگس کے شوہر سے زیادہ نرگس کے اپنے اس فیملی کے ساتھ درینہ تعلقات.
نرگس کے ان کی جو والدہ ہیں مریم کی، عابدہ عثمانی کے ساتھ آج سے نہیں کئی برس پرانے تعلقات ہیں، ایک فیملی تعلق ہیں. یہ لوگوں کا آپس میں بہت پیار محبت ملنا گلنا تھا. اور اگر میں سمجھتا ہوں یا جو ذرائع بھی جو چیز بتاتے ہیں کہ اگر اس فیملی کا نرگس کے ہسبینڈ کے ساتھ ملنا گلنا بھی شروع ہوا تو وہ نرگس کی وجہ سے ہوا نا، کیونکہ نرگس کے ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، فیملی تعلق تھے، گھروں میں آنا جانا تک تھا. تو اس میں جب وہ دونوں ہی فریق ہیں، اب دیکھیں یہ بڑے ہی غلط ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو بڑا نیگیٹو پھیلاتے ہیں کہ جی اور کردار کشی کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ جس ایک خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے میرے بھائیوں جیسا ہے، جس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہے، وہ شخص خود اس بات کا کہتا ہے پھر رہا ہے کہ جی میں حلفاً اس بات کا کہتا ہوں میری بہنوں جیسی ہے، تو یارو پھر پیچھا چھوڑ دو اس بات کا. اور سر پھر مریم کے سابقہ شوہر کا بھی بیان ٹھیک سامنے ہے، آ مطلب آپ کیوں کسی کی، ہم لوگ یہ صرف نا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے کہ میاں بیوی کے جو تنازع کو آپ مزید اس میں نا آگ بھڑکانے والا کام کریں. بھئی اگر آپ آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس آگ کو بھڑکائیں دو نا. اور دوسرا ان چیز کی نفی کی گئی ہے، یہ میں بڑی آپ کو سالڈ چیز بتا رہا ہوں کہ جائیداد کے بھی تنازع کی معاملات کوئی نہیں. اگر پھر میں کئی چیزیں ایسی ہیں، پھر میں اگر یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم میڈیا والوں کو بھی پازیٹیو رول اس حوالے سے پلے کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے اس لڑائی کو بڑھاوا ملے. گھر بسنے چاہیے، گھر آباد ہونے چاہیے، اسی میں سب کے لیے کی خوشی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے گھر اجڑ رہا ہے تو اس گھر کو بچانا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں ہم کریں، ایسی چیزوں کو، ان اختلافات کو ہوا دیں کہ وہ صلح کی طرف جو کام جا رہا ہے وہ صلح کی بجائے وہ مزید ایک انتشار کی طرف جائے. تو میرے سامنے جو اب تک چیزیں آئی ہیں اس میں یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ جائیداد کے بھی جو معاملات کا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تیانا چاہ رہے تھے، وہ تیانا، اس حوالے سے بڑی سالڈ چیزیں میرے تک پہنچیں، بڑی سالڈ چیزیں آئیں کہ اس میں یہ جائیداد کا بھی معاملہ نہیں ہے. اور یہاں یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے مابین جو ہے نا گزشتہ کوئی 1-1.5 برس سے کوئی تعلقات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھے اور تھوڑا بہت ایک اختلاف چلتا آ رہا تھا. اب آ کے ذرا تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو اس چیزوں کو ذرا اوائڈ ہی ہمیں کرنا چاہیے. بہت ساری میں نے کہا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سالڈ چیزیں ہیں اس حوالے سے کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ جائیداد جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ جائیداد ہٹانا چاہ رہے تھے فلاں، وہ خود ایک بہت سالڈ پرسنالٹی کا حامل شخص ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ خود بہت اسٹرانگ ہے، وہ خود ایک مطلب اچھا سٹیٹس والا بندہ. اگر میں زیادہ بات کروں گا تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں میں ان کی فیور کر رہا ہوں، لیکن ہمیں ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے. اور سر ان کا بڑا پازیٹیو جواب آیا، بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو خاندانی شخص ہوتا ہے نا، یہ اس کی، یہ میں کہتا ہوں یہ اس کی نشانی ہے کہ کوئی جو خاندانی ہوگا وہ ایک پہلی بات ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کبھی بھی بازاری زبان استعمال نہیں کرے گا، اس کی کردار کشی نہیں کرے گا، اس پہ کیچڑ نہیں اچھالے گا. تو اگر ان کے ہسبینڈ نے ایک ہی ویڈیو پیغام میں ایک مختصر سا بیان دے کے اس نے بہت ساری چیزوں کو نا میں سمجھتا ہوں بند کر دیا تھا، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کا بندہ تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بندے کو کبھی واقعی میاں بیوی کے بارے میں، ورنہ جتنا گند اس شخص پہ چھالا جا رہا تھا، جتنا اسے گندا، اسے اس معاشرے کا ویلن قرار دیا جا رہا تھا، ایسی باتیں نہیں ہوتی. تو اس کے میں تو ان کے حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں. ورنہ آج کل کون سا دور ہے، وہ جس طرح انہیں ایک ویڈیو بیان ہلکا سا بنا کے اپنا شیئر کر دیا تھا، وہ 10 ویڈیو پیغام جاری کر سکتا تھا. جس طرح اس طرف سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے، ان کے کریکٹر کو بھی چھالا جا رہا تھا، اسے جائیداد ہتھیانے والا بھی ثابت کیا جا رہا تھا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جتنا ہم بھی جانتے ہیں ان کے شوہر کو بطور ایک پولیس افیسر بھی، کہ اس کے اگر آپ ماضی میں جائیں، اس کی پولیس سروس کی طرف جائیں، اس کی پہ آج تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. کوئی ایسی انکوائری نہیں ہوئی کہ جس میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اسے کرپشن کے الزام میں معطل کیا گیا ہے. بڑی ایک صاف ستھری سروس کی، بڑی ایک صاف ستھری جسے ہم نوکری کہتے ہیں کرتے رہے. اور حالانکہ پولیس افسران کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے معاملات سامنے آتے ہیں، اور پولیس افسر جتنا مرضی اچھا بھی چل رہا ہو، کہیں نہ کہیں لائف میں اس سے ایسا کوئی غلط سٹیپ اٹھ جاتا ہے کہ اب میڈیا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی. ہم میڈیا والے ہی ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہیں نا. تو اس کی جو سروس اگر آپ ریکارڈ دیکھیں ان کے ہسبینڈ کا، انسپیکٹر ماجد بشیر کا،
اس کی سروس میں بھی کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں آئی. حالانکہ ڈیورنگ سروس بھی بہت سارے پولیس افسر بناتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. وہ خود ایک اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا شخص تھے بھی اور آج بھی ہے. یہ نہیں کہ ان کی فیملی کوئی معمولی فیملی ہے, وہ ایک ہلکا باب ہے. تو بہرحال لوگوں کو اس چیز سے لیسن حاصل کرنا چاہیے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یار آپ اگر جن لوگوں کے بارے میں سنی سنائی باتوں پہ اچھل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ابھی تک نرگس کیوں نہیں میڈیا کے سامنے ہے؟ نرگس نے آ کے ایک بھی لفظ کہا. میں سمجھتا ہوں نرگس کا بھی یہ رول بڑا اچھا ہے کہ وہ براہ راست میڈیا سے بات نہیں کر رہی, کیونکہ میڈیا کے سامنے آئیں گی, کوئی ادھر سے کوشچن غلط آئے گا, کوئی ادھر سے کوشچن آئے گا, وہ پھر اس کا جواب اس انداز میں نکلے گا, تو وہ اچھا فیصلہ نرگس کا. اب صرف یہی ہو رہا ہے کہ کوئی گیا ہے, مل کے آیا باہر آ کے, جی نرگس نے ہم نے یہ کہہ دیا ہے, نرگس نے ہمیں وہ کہہ دیا ہے, فلاں کہہ دیا ہے. وہ ایک اپنے طور پہ دعوے کر کے کچھ لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں, تو لیکن کوئی نرگس کو روک تو نہیں سکتا. وہ جب چاہے جس وقت چاہے انہیں کون روک سکتا ہے؟ میڈیا پہ آ کے جو مرضی بات کرنے کو روک سکتا انہیں. اچھا قدم ہے, بجائے اس کے کیمروں میں آ کے باتیں کی جائیں, ہم میڈیا والوں کے سامنے آ کے بات کی جائیں. وہ چاہے نرگس ہوں, چاہے ان کے ہسبینڈ ہوں, ان دونوں کو ہی اچھا فیصلہ, دونوں کو میڈیا کے سامنے نہیں آ رہے, اوائڈ کریں اور اپنے معاملات کو جو ہے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے سمیٹ لیں. ان دونوں فری کین کے لیے بہتر ہے. اور ہم خود خواہش مند ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ گھر آباد ہونے چاہیے, نہ کہ گھروں کو بربادی کی طرف لے جانا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اگر وہ آپ کو آگ پر پانی نہیں نہ پھینک سکتے تو خدا رہا اس پہ تیل بھی نہ پھینکیں. اور کسی کے گھر کی جو لڑائی ہے اس کو اپنے کئی لوگ اس میں اپنے مفادات کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. ان کے ذاتی غرض ہیں, وہ چاہے کسی کا نرگس کے ساتھ ہے یا کسی کا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہے, تو پھر ایسے لوگ پھر ایسے موقعوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جی, اس کیس میں تمام گفتگو سنی, اس میں اب تک کی جو سچویشن سامنے آئی اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جذباتی معاملات جو ہوئے اس کے بعد نہ تو نرگس سامنے آئی ہیں, نہ ان کے شوہر ماجد بشیر سامنے آئے ہیں, اور یہ ایک اچھی ان کی طرف سے اچھا تاثر ہے. اور اس میں کسی حد تک سچائی نہیں ہے کہ وہ کوئی جائیداد کے معاملات ہیں یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں. یہ ان کی ذاتی زندگی ہے, وہ اس کو جس طرح مرضی چاہیں ذاتی حد تک نپٹا سکتے ہیں, نہ کہ وہ میڈیا کے سامنے آئیں اور لوگ ان کا تماشا بنائیں. کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.